ابتدا کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام میں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر ایک بار انہوں نے خوبصورت فیملی ہمیں عطا کی ہے، جس کی گواہی سن کر ہم اور آپ دونوں ہی زندگی کی مشکلوں سے نکلتے ہوئے قوت کو حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہن شبانہ رفیق۔ سسٹر جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور میرے گھرانہ میں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کے سفر میں کون سی گواہی ہیں جو آپ ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ میں شکر کرتی ہوں اس خدا کا جس نے اس جگہ پر ہمیں لے کر آیا، اور آپ سب کو سلام میری طرف سے مسیح میں۔ اور میری گواہی یہ ہے کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مگر میری یہ گواہی ہے کہ میری زندگی میں بہت ساری گواہی ہیں۔ مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہو گئی، مگر میں نے خدا پر ایمان رکھا ہوا ہے، جیسے حنا کو، جیسے سارہ کو خدا نے اولاد بخشی، مجھے بھی بخشے گا۔ میرا ایمان ابھی تک میرے شوہر یہی کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا بھی کہ شادی کر لو، ایسے کر لو، میں خود راضی ہوں، مگر نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تجھے نہیں چھوڑنا۔ جیسے میرے خدا نے ابراہیم کو اولاد بخشی، مجھے بھی بخشے گا۔ میں نے کہا چلو تیرا ایمان ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ پھر میری جٹھانی جو تھی بڑا لڑائی جھگڑا کرتی تھی، میرا دل بد چلن ایسے ہو جاتا تھا، میں کہتی میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے چلی جانا یہاں سے۔ مگر خدا کا معجزہ ایسا ہوا میری زندگی میں، وہ خود بخود ہی چلی گئی یہاں سے۔ جیسے باجی نے بتایا کہ ہمارا گھرانہ بہت سا تھا، درانی جٹھانی ہم سب کٹھی رہتی تھی، 5 جنی، مگر وقت سے نا ہم صرف 2 جنی رہ گئی۔ خدا کا شکر ہے، ہم میں سلوک بھی ہے، محبت بھی ہے اور پیار بھی ہے، کیونکہ پیار بڑھانے سے ہوتا ہے۔ خدا کا جیسے فرمان ہے کہ مجھ جیسے ہی رہو، خدا میں جو رہتا ہے وہ خدا سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے اپنے بچوں سے کرتا ہے خدا۔ اس لیے میں گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی، کہ میری زندگی میں بہت سی مشکلیں بھی آئی ہیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں۔ میرے میاں کی آئز خراب ہے، مگر اس کے دوران بھی وہ بیچارے کام کرتے ہیں۔ 20,000 کی نوکری ہے، سیلری اب انہوں نے بڑھائی ہے، انہوں نے بولا ہے بھائی ہم سیلری بڑھائیں گے، انہوں نے بولا بھائی مہنگائی بہت ہوگی، خرچہ نہیں ہوتا، اور جیسے حالات تنگ جا رہے ہیں، تو مگر خداوند کا شکر ہے، بہن بھائی اچھے ہیں، پاس بھی جو رہتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، دور بھی ہیں، ہماری ویسے بھی مدد کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ میں اس خدا کا شکر ہے، خدا کا ہی جلال زار ہوتا ہے اس میں بھی۔ ہم دعا کرتے ہیں، میں بڑا ایمان رکھتی ہوں اس پر، خدا پر، کہ پیسہ نہ ہو کچھ بھی ہو، میں کہتی ہوں مگر آج خدا معجزہ کرے گا، وہ روز کی روٹی دیتا ہے ہمیں۔ شکر کرتے ہیں خدا کے نام کو اور خدا کے جلال کو۔ ہم شکر کرتے ہیں اس خدا کا جس نے ہمیں اس دنیا میں رکھا، چلتے پھرتے رکھا، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، اس نعمتوں کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ معجزے بہت ہیں زندگی میں۔ میری یہاں پر گلٹی تھی تو میں رویا کرتی تھی، تو میرے میاں نے نا دعا کی، میں نے کہا یہ گلٹی پتہ نہیں آپریشن ہوگا، کہتا نہیں میں دعا کروں گا نا ہاتھ رکھ کے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ غائب ہو گئی، یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گلٹی نہیں ہے۔ ان کے بھی یہاں پر گلٹی تھی، وہ بھی ڈرتا تھا کہ میں نے آپریشن نہیں کروانا، انہوں نے بھی دعا کی خود ہی اپنے ہاتھ رکھ کے، تو خدا نے ان کو بھی شفا دی۔ پھر مجھے ڈینگی ہو گیا، اس کے باوجود میرے میاں بڑے پریشان کہ ڈینگی ہو گیا اس کو۔ پہلے بھائی کو ہوا، بڑے کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جیٹھ ہی ہیں میرے، تو ان کو ہوا، تو میں ان کو دیکھتے دیکھے گھبراتی تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تو مجھے ہو گیا ڈینگی۔ وہ کہنے لگے شبانہ یہ اس میں کھانے کو دل نہیں کرتا، مگر تو کھا کچھ نہ کچھ۔ پھل بھی لائے، سب چیزیں بنانی، بچی نے باجی کی آنا، کام وغیرہ کرنا۔ بچی آتی تھی، وہ مجھے چاول بنا کے دیتی تھی، دہی ڈال کے، چاچی یہ کھا لو۔ میں نے کہنا بس دینوں میرا دل کرتا تھوڑے سے کھانے، چل چاچی جتنے بھی کھانے آپ کھا لیں، کچھ تو کچھ کھائیں۔ پھر پاسٹر صاحب گزر رہے تھے ہمارے محلے میں سے، تو میں نے اپنے میاں کو کہا آواز تو ایسے لگ رہی پاسٹر عارف ہے، کہتے ہاں، کہتے میں جلدی جلدی بلا کے لاتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا بہن جی آپ کل گواہی دیں گی؟ میں کہا جی خداوند کے نام سے دوں گی۔ میری زندگی میں یہ بھی معجزہ ہوا۔ میں بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، کسی انسان پر نہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑا کہا جادوگروں کے پاس جاؤ اولاد مل جائے گی، ایسے ہوگا۔ میں نے کہا میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، میں نے خدا کے پاس ہی رہنا۔ دینا ہے اس کی مرضی ہے، نہ دینا اس کی مرضی، مگر شکر ہے اس کا، مجھے خدا نے تندرستی دی، برکت ہے اس کی میرے پاس۔ لوگوں کو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر بھی تھا میری زندگی میں، وہ بھی میں نے گواہی دی، وہ بھی چلا گیا میری زندگی میں سے، ٹھیک ہے۔ پھر میرے شوہر کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی کہ کم ان کو نظر آتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ میں بیٹھتی ہوں، سب ڈرتے ہیں، مگر میں پیچھے بیٹھتی ہوں، میں ان کو رستے بتاتی ہوں،
کوئی کھڈا آ جاتا ہے وہ بتاتی ہوں, کوئی جمپ آ جاتی وہ بتاتی ہوں. میں موٹر سائیکل پہ یعنی کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں, باقی میں ہی ڈرائیوری کر رہی ہوتی ہوں. وہ اتنا کم نظر کمزور ہو جاتی ہے یا کوئی ان کے خاندانی مسئلہ ہے, ان کی مما کو تھا, اچھا اب بچوں کو ہو رہا ہے. ہمارے خاندان میں سب بچوں کو بھی ہو رہا ہے, ایک ایک دو دو, تو بچوں کو ہو رہا ہے مسئلہ. تو مگر جو ایمان رکھتے ہیں بچے, ان کو تو نہیں ہے جن کا ماں باپ مضبوطی میں. ایک ہماری نند ہے, ان کو بھی نہیں ہے. ایک نند ہے, اس کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے, اس کو بھی نظر نہیں آتا. میرے شوہر کو کہتے تھے نوکری سے نکال دینا, میں کہتی تھی میں دعا کرتی ہوں کچھ نہیں ہوگا. نوکری یہ اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ پاس ہے ہمارے, گلشن پارک ہمارے پاس ہی ہے گھر کے, تو وہاں پہ انٹرنیٹ کا دفتر ہے, نیٹ کا, وہاں پہ کام کرتے, جاب کرتے, پرائیویٹ ہی ہے. تو اب جب کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ خاندانی مسئلہ ہے, تو اب آپ اپنے بچوں کا پہلے سے ہی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے, ابھی تو بچے ہیں نہیں, جب خدا دے گا پھر کریں گے. دوسرے فیملی کے جو جی وہ کرتے ہیں بچے, وہ کئیوں کو اینک لگ چکی ہے بچوں کو, جوان ہی بچے ہیں, اتنی نزدیک والی اینک ان کو لگی ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے میاں کسی ٹائم کہتے ہیں دیکھو ہمارے خاندان میں یہ مشکل آ گئی ہے. میں کہا کچھ نہیں ہوتا, خدا کرے گا دور. ہم دعا روزانہ کرتے ہیں اس بات کے لیے, آنکھوں کے مسئلے کے لیے. آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اور یہی دینا چاہتی ہوں میں ان کو, بہن بھائیوں کو, کہ کبھی خدا سے نامید نہ ہوں, امید میں رہیں, کیونکہ خدا بہت معجزات کا خدا, ہمارا بہت بڑا خدا ہے. جب مجھے بچیوں نے بولا کہ آپ نے جانا ہے گواہی کے لیے, تو میں نے کہا ضرور, بہت ساری گواہیاں ہم تو دیں گے تو شام ہو جائے گی. مگر میں نے کہا میں نے 3-4 گواہیاں یہ گلٹیاں ہوئی ہیں, آپ کو بتایا, ڈینگی ہوا میری, پھر بلڈ پریشر مجھے بہت ہائی ہو جاتا تھا, حالت خراب ہو جاتی تھی, 2 ڈاکٹر گولیاں رکھتے تھے. تو میرے گھر والے بھی یہی کہتے تھے پتہ نہیں ان کو اولاد نہ ہی ہو, پتہ نہیں کہ اب ہماری بچی کو ہو گیا وہاں پہ جا. میں ٹینشن بہت لیتی تھی گھر کی نا, شادی ہوئی تو جٹھانی بہت لڑتی تھی مجھ سے, کہتی تھی غسل خانے میں یہ کر دیا, غسل خانے میں آ کے یہ. میں نے کہا نا میں کیڑی مصیبت سے پھنس گئی, میری شادی ہوئی نوں اجے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے, میرے نال لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. میں بہت پریشان رہتی تھی. میرے ابو بھی اسی چکر میں نا, میں جا کے بتاتی تھی تو وہ روتے تھے, کہتے تھے میری 2 بچی ہیں. تو میں تو اپنی بچیوں کو بہت پیار کرتا تھا, تو میری بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میری بڑی بہن بھی بہت اپنی زندگی میں نا دکھ ٹیکے, اس نے خدا کا شکر اب اس کے گھر میں وہ چیز ہے کہ جو خدا ہر ایک بیٹی کو دے. اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری. اس کے 4 بچے ہیں, بڑا بھائی ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, اس سے چھوٹا بیٹا ہے, بھائی ہے, اس کا 1 بیٹی ہے. ماں ہے میری بوڑھی سی, ابھی صبح بھی گئی تھی ملنے تو رو رہی تھی. ابھی والد آپ کے نہیں ہیں؟ نہیں, ابو فوت ہو گئے تھے شادی کے بعد ہی, 2 سال کے بعد. ناظرین, آپ نے خوبصورت گواہی سنی. زندگی میں مشکلوں کا سامنا کریں تو یقیناً خداوند آپ کو فتح یاب کرتا ہے. بہن کی باتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ خدا میں مسرور رہیں, جس حال میں بھی ہیں اس کا شکر ادا کریں, تاکہ آپ زندگی کی ان خوشیوں کو لطف اندوز ہو کر گزار سکیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہیں. کبھی بھی مایوسی, کبھی بھی ناشکری نہ کریں. خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے لمحات اور اس کی بادشاہی تک پہنچیں. آج کا خوبصورت پیغام آپ تک پہنچا, آپ بھی اسے اپنائیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں, ایک نئے گھرانے کے ساتھ, ایک نئی زندگی کے ساتھ. میں بہت جلد پھر سے جون ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.